بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 میں بیان ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حقیقت اور فوائد۔ معزز سامعین کرام، نمبر 1، حکمت اور قیادت کی نشانی۔ یہ آیت سلیمان علیہ السلام کی قیادت اور حکمت کی عکاسی کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں مخلوقات کی زبانیں سکھائی تھیں جس سے وہ چیونٹی کی بات سمجھ سکے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 2، چیونٹیوں کی مثال۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چیونٹی ایک منظم اور محتاط مخلوق ہے جو خطرے کا احساس کر کے اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 3، نظم و ضبط۔ اس آیت میں چیونٹیوں کے نظم و ضبط کا ذکر ہے جو انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ مشکلات کے وقت منظم اور متحد رہنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کی بات ماننا چاہیے۔ نمبر 4، یا اللہ کی نعمتیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خاص نعمتیں عطا کیں، جسے سلیمان علیہ السلام کو مخلوقات کی زبان سمجھنے کی صلاحیت۔ نمبر 5، فراست اور بصیرت۔ اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کی فراست اور بصیرت کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور حشرات کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ نمبر 6، احترام اور رحمت۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی عظمت اور چیونٹیوں کے لیے ان کی رحمت کی طرف اشارہ ہے جو انسانی قیادت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت انسانوں کو نظم و ضبط، حکمت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دیتی ہے۔ کتنی اچھی بات کہی اس نے۔ یہ ہے کہ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 کے حوالے سے مزید رہنمائی کے لیے درج ذیل نکات پر غور کریں۔ معزز سامعین کرام، دینی اور روحانی فوائد، یعنی روحانی فوائد اور دینی باتیں۔ نمبر 1، تفکر اور تدبر۔ یہ آیت ہمیں تفکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا ہمیں اللہ کی عظمت اور حکمت کی طرف لے جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد ہے نمبر 2، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی پہچان، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی پہچان۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر مخلوق اپنی جگہ پر ایک خاص مقصد کے تحت ہے۔ نمبر 3، شکر گزاری۔ اس آیت سے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ عملی اور سماجی فوائد۔ معزز سامعین کرام، نمبر 1، اتحاد اور ہم آہنگی۔ چیونٹیوں کی مثال ہمیں اتحاد اور ہم آہنگی کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں مشکلات کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کرنی چاہیے۔
یعنی ایک طرف ہو کر کام کرنا چاہیے یکسوئی کے ساتھ۔ اور نمبر 2 رہنمائی اور قیادت۔ سلیمان علیہ السلام کی قیادت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک اچھے رہنما کو اپنی رعایا کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 3 محبت اور رحم دلی۔ سلیمان علیہ السلام کا رویہ چیونٹیوں کے ساتھ محبت اور رحم دلی پر مبنی تھا۔ ہمیں بھی اپنے سے کمزور اور ناتواں مخلوقات کے ساتھ محبت اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، علمی فوائد۔ نمبر 1 مخلوقات کی زبانیں، یعنی زبانیں کس کی؟ مخلوقات کی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی زبانیں سکھائی کہ کون سی مخلوق کیسا بات کرتے ہیں، کیسی آوازیں کرتی ہیں، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم اور حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ نمبر 2 سائنس اور قدرت۔ چیونٹیوں کی وادی اور ان کی گفتگو کے ذکر۔ جدید سائنس میں چیونٹیوں کے نظم و ضبط اور ان کی کمیونیکیشن کی حقیقت بھی سامنے آتی ہے، جو قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ معزز سامعین کرام، دینی تعلیمات۔ کیا دینی تعلیمات؟ نمبر 1 تدبر اور تفکر۔ نمبر 1 تدبر اور تفکر۔ قرآن مجید میں بار بار تدبر اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 2 اعمال صالحہ، یعنی صالحہ اعمال۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال صالحہ میں اضافہ کرنا چاہیے، یعنی زیادہ اعمال صالحہ کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمارے اعمال صالحہ زیادہ ہو جائیں گے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 3 تعلیمات نبوی۔ نبیوں کی زندگیوں اور ان کے واقعات سے سبق حاصل کرنا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اللہ کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 کے حوالے سے مزید گہرائی میں رہنمائی کے لیے چند اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کتنے؟ چند اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1 قصص القرآن، یعنی قصص القرآن۔ اس آیت میں سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی قصہ ہے ان کا۔ یہ واقعہ ہمیں قرآن میں موجود قصص، کہانیاں اور اہمیت کا احساس دلاتا ہے، جو عبرت اور نصیحت کے لیے ہے۔ نمبر 2 مخلوقات کا شعور۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں شعور رکھتی ہیں اور اپنے ماحول کا ادراک رکھتی ہیں، اور بات ہمیں اللہ کی تخلیق کی گہرائی اور اس کی حکمت کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 3 نبی کی فراست۔ سلیمان علیہ السلام کی فراست اور بصیرت جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو خاص علم اور حکمت سے نوازا جاتا ہے۔ دینی اطاعت اور اعمال۔ نمبر 1 اطاعت الہی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزاری کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ نمبر 2 نظم و ضبط۔ مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے چیونٹیوں نے اپنی رہنمائی کے تحت کیا۔ معزز سامعین کرام، رحم دلی۔
کمزور مخلوقات کے ساتھ رحم دلی اور احترام کا مظاہرہ کریں۔ سلیمان علیہ السلام کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقتور ہونے کے باوجود ہمیں کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں طاقت ہے، ہم کمزوروں کا خیال رکھیں۔ اخلاقی اور سماجی تعلیمات۔ نمبر 1، رہنمائی کی اہمیت۔ ایک رہنما کو اپنی رعایا کے بارے میں مکمل شعور اور ان کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات سلیمان علیہ السلام کے کردار سے واضح ہوتی ہے۔ نمبر 2، سماجی ہم آہنگی۔ چیونٹیوں کا اجتماعی رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مشکلات کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اجتماعی حکمت عملی اپنائیں۔ نمبر 3، تعلیم اور تربیت۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ علم اور تربیت زندگی میں بہت اہم ہے۔ ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، روحانی فوائد۔ نمبر 1، ایمان کی مضبوطی۔ سلیمان علیہ السلام کی کہانی اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کی عظمت کو مزید واضح کرتی ہے۔ نمبر 2، ذکر و شکر۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا اور اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ نمبر 3، نصیحت۔ قرآن مجید کی ہر آیت میں نصیحت۔ اس آیت کو بار بار پڑھنے اور بار بار پڑھنے، اس پر غور کرنے سے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عملی اقدامات۔ نمبر 1، تلاوت قرآن۔ اس آیت کو اپنی روزمرہ تلاوت کا حصہ بنائیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ نمبر 2، مخلوقات کا احترام۔ اپنی زندگی میں ہر مخلوق کا احترام کریں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، دعا اور استغفار۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کی طرح حکمت اور فراست عطا فرمائے، اور استغفار کرتے رہیں تاکہ آپ کی زندگی میں برکت ہو۔ معزز سامعین کرام، مطالعہ کے لیے کتب۔ نمبر 1، تفسیر ابن کثیر۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے معزز سامعین کرام، نمبر 2، تفسیر الطبری۔ قرآن مجید کی گہرائی سے بچنے کے لیے۔ نمبر 2، تفسیر القاسمی۔ مختلف تفسیری پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے یہ نقاد سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 کے حوالے سے مزید رہنمائی فراہم کرتے ہیں، جس سے آپ اپنی زندگی میں دینی، روحانی اور اخلاقی بہتری لا سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام،